جزیرہ تھا، وہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ سال کی آخری تاریخ کو جو ان کا موجودہ بادشاہ ہوتا اس کو جنگل میں چھوڑتے اور نیا بادشاہ لینے کے لیے وہ ساحل پہ آ جاتا۔ جو پہلا شخص ساحل پہ اترتا اس کو اپنا حکمران مان لیتے، جو بھی حکمران بن جاتا وہ خوش ہو جاتا، حالانکہ اس کو بتا دیتے کہ ایک سال کے لیے تجھے منتخب کیا ہے، سال کی آخری تاریخ کو تخت سے اٹھائیں گے، باندھیں گے، جکڑیں گے، اور اسی جزیرے کے دوسرے کنارے ایک جنگل ہے جہاں خاردار جھاڑیاں اور موذی جانور، وہاں تجھے پھینک دیں گے۔ وہ بھول جاتا، کہتا دیکھی جائے گی، اور سال کی آخری تاریخ جب وہ رسیاں اور زنجیریں لے کے آتے تو وہ پریشان ہو جاتا کہ آنکھ جھپکنے میں سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، پھر روتا ہوا چیختا ہوا اس جنگل میں جاتا اور لوگ اس کو چھوڑ کے آ جاتے اور درندوں کا رزق بن جاتا، اور جو بھی آتا اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ جس شخص کو انہوں نے ہار ڈالے، گارڈ آف آنر دیا، تعظیم تکریم دی، سیلوٹ کیا، اس نے کہا یہ سب کیا ہے؟ کہا کہ آج کے بعد تو ہمارا حکمران ہے۔ کہا میں تو امور سلطنت نہیں جانتا، میں تو تاجر آدمی چیزیں بیچنے آیا ہوں۔ کہا کہ ہمارا اصول یہی ہے کہ سال کی پہلی تاریخ کو پہلا شخص جو جزیرے پہ قدم رکھتا ہے وہ ہمارا حکمران ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں تو امور سلطنت کو نہیں جانتا، تو یہ کس طرح ذمہ داری قبول کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارا یہ قانون ہے، ضابطہ ہے، اور یہ بھی بتا دیں کہ سال کی آخری تاریخ کو تجھے اسی جنگل کے دوسرے کنارے چھوڑائیں گے جہاں موذی جانوروں کا رین بسیرا ہے۔ تو اس نے کہا اگر انجام اتنا دردناک اور خطرناک ہے پھر تو میں بالکل جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو چاہے نہ چاہے باندھ کے بھی تخت پہ بٹھانا پڑا تمہیں بٹھائیں گے۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سال بعد میری بات مانو گی یا نہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، قانون میں تو ترمیم نہیں کر پائے گا، لیکن یہ ہوگا کہ تیرے انتظامی حکم ہم ماننے پہ مجبور ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا حکمران بننے کے لیے تیار ہوں۔ رومی بولتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص تخت نشین ہوتا تو وہ بھول جاتا کہ میرے 7 سال کی آخری تاریخ میں کیا ہونے والا ہے، وہ عیش و عشرت کرتا اور یوں وقت گزارتا، سال کی آخری تاریخ آنکھ جھپکنے میں آ جاتی۔ لیکن یہ پہلا شخص تھا، تخت نشین ہوتے اس نے پہلا حکم نامہ جاری یہ کیا کہ کمانڈوز بلائے جائیں۔ بلائے گئے، کہا اس جنگل میں چلے جاؤ جہاں تم بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو اور وہاں کے موذی جانور کاٹ ڈالو۔ پھر بلدیہ کے ملازمین بلائے، کہا جاؤ جا کے وہاں کی جھاڑیاں کاٹو۔ پھر معمار بلائے، کہا جا کے وہاں محل تیار کرو۔ کچھ لوگوں کو بلایا، کہا جا کے وہاں پھول لگاؤ، پھلدار درخت لگاؤ، سایہ دار شجر لگاؤ۔ پوری حکومتی مشینری اس جنگل کو کٹوانے، وہاں کے موذی جانور قتل کروانے اور وہاں خوبصورت محل بنوانے، کنویں کھدوانے اور پھلدار درخت لگوانے میں صرف کر دی۔ اب سال کی آخری تاریخ کو جب وہ زنجیریں لے کر آئے تو اس نے کہا کہ مجھے کیوں جکڑتے ہو، میں خود جانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ اس تخت پہ آرام سے نہ بیٹھا، یہاں بیٹھ کے تیاری وہاں کی کرتا رہا جہاں اس نے جانا تھا۔ کافر اور فاسق دنیا کے تخت پہ عیش کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، اور صالح مومن اس تخت پہ آرام سے نہیں بیٹھتا، جہاں جانا ہے اس کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے۔ اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے اجلوا بی ولا تؤخروا بی، دیر نہ کرو، مجھے جلدی لے جاؤ، میرا تو وہاں انتظار ہو رہا ہے۔ اور پھر جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن چکی ہوتی ہے۔ وہ سارے تھور، ساری جھاڑیاں، ساری آگ اور وہاں کے سارے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھا چکا ہوتا ہے۔ اپنے اعمال کے لشکر بھیج بھیج کے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یہاں آخرت کے لیے کچھ بھیج رہے ہیں کہ یہی سب کچھ لٹا رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں اٹلی گیا تو وہاں ایک شہر میں مجھے کچھ دوست لے گئے، تو وہ چھوٹا سا گھر تھا، تو 20 سے 30 لوگ وہاں رہ رہے تھے۔ تو میں بڑا حیرت زدہ ہوا، تو میں نے کہا کہ آپ یہاں تنگ سی جگہ پہ 20-25 لوگ رہ رہے ہیں تو اتنی مشکل میں کیوں رہ رہے ہیں؟ تو کوئی بڑا سا گھر خرید لیں، آسودہ رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے علاقے میں جا کے دیکھیں، 5-5 کنال کے گھر ہم نے وہاں شروع کیے۔ ہم یہاں کمائی کرنے آئے ہیں، عیش کرنا تھوڑے آئے، ہم تو چند سالوں کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہم یہاں سے کماتے ہیں، بھیجتے وہاں ہیں جہاں ہم نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے۔ میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کا انتظام بھی اس حساب سے کرو۔ حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر اجنبی رہتا ہے۔ دنیا پر جینا لگا کے بیٹھ جاؤ، چند دن کے لیے آئے ہو، یہ آخرت کی کھیتی ہے، دار العمل ہے، وہ آخرت دار الجزا ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہاتھ ملتے رہ جائیں، توبہ کا در کھلا ہے، سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا،
اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اٹھے ہوئے ہاتھ وہ موڑتا نہیں، خالی نہیں پھیرتا، تو اس کی دہلیز، اس کا در، اس کی چوکھٹ نہ چھوڑنا، اور آج غور کرنا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ہمارے دیہاتی کلچر کے اندر بوڑھے لوگ بچوں کو شوخیہ گالیاں دیتے ہیں، اور لوگ بھی اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ گالی دے رہے ہیں۔ گالی آپ مزاح سے دے رہے ہوں، آپ شوق سے دے رہے ہوں، غصے سے دے رہے ہوں، یا کسی کی اہانت کرتے ہوئے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اذیت کے طور پر اس کو گالی دے رہے ہوں، ہر صورت کے اندر گالی کی اجازت نہیں دی گئی۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں گالی گلوچ سے منع کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المستبان شیطانان، جب دو لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں تو فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کو جو گالیاں دے رہے ہیں یہ شیطان ہے۔ ابن حبان کی روایت ہے۔ اللہ تو اتنی سختی فرمائی، اور ہماری بات ہی گالی سے شروع ہوتی ہے۔ دیہاتی کلچر کے اندر تو اس کو کچھ سمجھے نہیں جاتا، اور کچھ لوگوں کا تکیہ کلام گالی سے ہوتا ہے، اور وہ اس کو اپنا فن قرار دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بہادر ہوں، گالی کے بغیر بولتے ہی نہیں۔ تو یہ کمال نہیں ہے۔ مسلمان تو کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ کیسے؟ کہ وہ ان کی تکریم بجا لاتا۔ ایسے نہیں ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ اس کی تکریم کریں اور پھر وہ آپ پر رعایت کر جائے اور آپ کو گالی نہ دے۔ وہ بدترین شخص ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ محلے میں، گلی میں، دیہاتوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، رشتہ داروں میں، اقربا میں، دوستوں میں لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں کہ جن کی شر سے بچنے کے لیے ان کی تکریم کرنی پڑتی ہے، ان کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے۔ ہاں تم ہی سچے ہو، تم ہی جو کہتے ہو یہی بہت بڑا فلسفہ ہے، افلاطون بھی پیچھے رہ گیا، بقراط سقراط بھی پیچھے رہ گئے، تم آگے۔ اس کی تائید کرنی پڑتی ہے، اس کی تصویب کرنی پڑتی ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو یہی درست ہے، یہی عقل و بینش اور دانش کا منبع و مصدر ہے، اور سارا نور یہاں سے پھوٹتا ہے کہ اگر اس کی بات سے اختلاف کیا تو وہ گالی گلوچ کو چلائے گا، برا بھلا کہے گا۔ بلکہ ممبر و محراب کے آج جو ذمہ داران ہیں ان کی ہاں سے ہاں ملانی پڑتی ہے، اگر نہ ملائیں گے تو وہ آپ کو کافر قرار دیتے ہیں، وہ دار اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی شخص ہو، ممبر و محراب کا شخص ہو، یا وہ گلی محلے کوچے کا آوارہ گرد، یا وہ قوت نافذہ رکھنے والا حاکم شہر ہو، یا وہ کسی عالی منصب پہ بیٹھا ہوا ہو، جب حکمرانوں کی عزت اس لیے کی جا رہی ہو کہ اگر نہ کی عزت، ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائی تو یہ مشق ستم بنا دی، جبر و جور کا بازار گرم کر دے تو وہ بدترین حکمران ہے۔ تو مسلمان گالی دے کر کے کسی کو تکلیف پہنچا کے اپنے اعمال برباد کر بیٹھتا ہے۔ انسان واضح و تلقین نصیحت باہر سے سنتا رہے اور برس ہا برس سنتا رہے، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، اور اگر اندر سے دل سے بات نکلے تو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، ارشاد فرمائے اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل له واعظا من قلبه، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اس کا واعظ بنا دیتا ہے، اس کا دل اس کو تلقین کرتا ہے، پھر حالات بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے کسی شخص کے اندر سے آواز، ورنہ ساری زندگی بھی سنتے رہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ مجالس میں بھی جاتا ہے لیکن بدلتا نہیں ہے، لیکن اچانک کوئی بات اندر سے اٹھتی ہے، دنیا کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اسی لیے وہ کسی نے کہا تھا نا، کعبے گیا گال نہیں مکدی جے دلوں نہ مکائیے۔ تو بات تو یہ ہے کہ اندر سے اٹھے تو پھر کائنات تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ دل ہے کہ جو انسان کو خیر اور شر کی طرف ڈال دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو مردہ کر دے اور اس کو برباد کر دے، اس کی بربادی کیسے ہے؟ عدم ذکر اور گناہوں کی کثرت۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اس کے برائی کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ رنگ کا ایک نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو تدارک ہو جائے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کے بعد پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ مل جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر کوئی بدی اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوتی۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ مومن گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گرے گا اور مجھے کچل دے گا، جلدی سے توبہ سے تدارک کرتا ہے۔ اور منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے اشارے سے اڑا دیا، کام کاج میں اور امور زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو منافق کی یہ کیفیت ہے، چونکہ سیاہ دل ہو چکا ہوتا ہے نا،
انسان کے ضمیر کی چادر سفید ہو تو ایک گناہ بھی دل کے اوپر دھبا ڈالتا ہے تو اس کو بے چین کر دیتا ہے، لیکن جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے نیا گناہ کسی پریشانی کا سبب نہیں ہوتا۔ اس لیے میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا، او انسان، جب تو دنیا پہ آیا تھا تیرے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں تھا، تیرا دل ستھرا تھا، تو نے خود برباد کر لیا۔ اور کتنی خوبصورت نصیحت کی، چٹی چادر پھمڑا والی تے داغ نہ لامی جڑیاں، پھر نہ آکھیں حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ یہ چادر، اور حضرت بابا بلے شاہ کا انداز بھی دیکھیے، وہ کہتے ہیں نفس پلیت پلیت چا کیتا اسی اصل پلیت تا ناسے۔ یہ نفس نے جو ہے وہ ہمارے اندر کو داغ داغ کر دیا۔ ہم فطرتاً پیدا ہوئے تھے تو بالکل پاک پیدا ہوئے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں ہوتا، لیکن جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے پھر گناہوں میں منہمک ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اپنے ضمیر کی چادر کو میلا کر لیتا ہے، پھر کوئی نیا داغ لگنے سے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا۔ جو پکا نمازی ہو، 5 گانا نماز جماعت سے پڑھنے کا عادی ہو، اگر کسی دن نماز چھوٹ جائے تو سارا دن بے چین رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اور جو 5 چھوڑ دیتا ہے اسے بے چینی ہوتی نہیں، اس لیے کہ اس کا ضمیر بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو کوئی شخص کسی انسان کو قتل کر دے، کتنا سخت دل ہی کیوں نہ ہو، اسے رات کو نیند نہیں آتی، قاتل بے چین رہتا ہے مقتول کے قتل کے بعد۔ لیکن جو عادی قاتل ہو جاتے ہیں وہ انسان کو قتل کرنے کے بعد یوں ہوتے ہیں جس طرح ایک مکھی مار دی ہے، اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اب ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب ہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت میمون بن مہران روایت کرتے ہیں، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ اس کی اصلاح کر لے، اس کو دھو لے، دل کو ستھرا کر لے تو دل پھر مزکا ہو جائے گا، اگر نہیں کرتا اصلاح تو پھر دوسرا نقطہ، پھر تیسرا نقطہ، حتیٰ کہ وہ پورے جسم کو اور پورے دل کو گھیر لیتا ہے اور پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ سورہ البلد بالاتفاق مکی ہے، اس پر مفسرین کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے تو پھر لازمی طور پہ اس سے مراد شہر مکہ ہے۔ تو کہا مجھے قسم ہے اس شہر کی، یعنی شہر مکہ۔ اس شہر میں قسم کیوں کی گئی؟ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، مطاف ہے، منا ہے، عرفات ہے، قدم قدم پہ رحمت کی برکت ہے، اب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، میزاب رحمت ہے، رکن یمانی ہے، رکن اسود ہے، رکن شامی ہے، رکن عراقی ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، قدم قدم پہ رحمتیں برستی ہیں۔ انسان کا ذہن اس شہر کی گلیوں کا طواف کرتا ہے کہ شاید اس کی قسم اس لیے کی ہو، شاید اس لیے کی ہو، شاید اس لیے کی ہو، لیکن میرے مالک نے وجہ بھی بیان فرما دی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ عزتوں کے سارے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن اس شہر کی قسم اس لیے کرتا ہوں کہ شہر میں تو بستا ہے۔ اے انت مقیم فی هذا البلد، امام قرطبی کے لفظ ہیں کہ محبوب اس شہر کی قسم اس لیے کر رہا ہوں کہ اس شہر میں تیرا ڈیرا ہے، تیرے الفاظ کی خوشبو سونگی ہے اس شہر کی ہواؤں میں۔ تو اس شہر کی قسم کی گئی کہ یہاں محبوب علیہ السلام کا گھر ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ مکان کا شرف نہیں ہوتا، شرف مقیم کا ہوتا ہے۔ اور یہاں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی اسی آیت کریمہ سے روشنی لے کر کے۔ اہل علم میں یہ اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ الرسول افضل ہے، یہ ایک علمی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا مکہ المکرمہ افضل ہے، بڑے دلائل دیے، بڑا وزن ہے۔ بعض نے کہا کہ مدینہ شریف افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ اگر کوئی مکہ شریف کو افضل مانتا ہے تو وہ مدینہ شریف کی عظمت کا منکر نہیں ہے، اور اگر کوئی مدینہ النبی کو افضل مان رہا ہے تو وہ مکہ شریف کی عظمت کا منکر نہیں ہے۔ لیکن علماء کا اپنا ایک موقف ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مکہ شریف افضل ہے، بعض نے کہا کہ مدینہ شریف افضل ہے۔ لیکن شیخ اس آیت سے روشنی لے کے تیسرا مسلک بیان کیا، بعض نے کہا مکہ افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ افضل ہے۔ شیخ کہنے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل تھا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف کے پیچھے پیچھے رہے۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، نشور وقتی کا لہجہ دیکھیے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو مکے میں ہے تو مکہ افضل ہے، مدینے میں ہے تو۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ
بہت بڑے شیخ ہیں سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے. تو ان سے ایک مرید نے سوال کیا کہ حضرت میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ بیٹے وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فرا ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ مکہ شریف افضل ہے یا مدینہ شریف افضل ہے، لیکن وہ جگہ جہاں حضور تشریف فرما ہے اور جو مٹی حضور کے جسم اطہر سے جڑی ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو شیخ سے پوچھا حضرت ان دونوں میں سے افضل کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے برجستہ جواب دیا کہ وہ جگہ جہاں حضور تشریف فرما ہے. تو مرید نے ایک سوال اور کیا، پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. فرمانے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا، جنت میں چلے جائیں گے تو جنت افضل ہو گیا. جدھر جدھر سے وہ گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے. اور میں اس کی ایک مثال حدیث سے دیتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا شرف کیا ہے تو وہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے آپس میں پورا ڈالیں، لڑائی بن جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہوں. اب پہلی صف کون سی ہے؟ جو محراب کے ساتھ والی صف ہے وہ صف افضل ہے، لیکن امام اگر مصلی اٹھا کے برآمدے میں لے آئے تو مجھے بتاؤ کہ محراب کے ساتھ والی صف افضل رہ جائے گی؟ شرف برآمدے میں آ گئے. اور اگر امام مصلی اٹھا کے چھت پہ لے جائے تو شرف چھت پہ چلا گئے. 14 صدیاں بعد میرے جیسا امام بھی اگر مصلی بدل لے تو شرف بدل جائے. تو نبیوں کا امام مکے میں ہو تو مکے کو شرف ملے، مدینے میں ہو تو مدینے کو شرف، جنت میں ہو تو جنت کو ملے. یہ نصیر الدین کا لہجہ یہاں مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے باہر گزری. تو کہا کہ قسم ہے مجھے اس شہر کی کہ یہاں آپ کا ڈیرا ہے. یہ بڑا تیز میڈیا ہے، یہ کسی ماڈل کی پشت کے اوپر جو بنا ہوا نشان ہے اس کو بھی ڈھونڈ لیتا ہے، لیکن اس کو 28,000 قتل ہوتے انسان نظر نہیں آتے. وہاں اس کا کیمرہ دھندلا ہو جاتا ہے اور اس میڈیا کا گلا خراب ہو جاتا ہے. اتنے لوگوں کی موت خبریت نہیں رکھتی، نیوز ویلیو نہیں اس کی. سلنڈر پھٹ جائے اس کی نیوز ویلیو ہے، لیکن یہاں 28,000 انسانوں کے وجود پھٹ گئے، بیٹیاں بے آبرو ہو گئی، اور ان بے امان لوگوں کا کوئی وطن ہی نہیں ہے. کبھی وہ آپ تصویریں دیکھیں کہ کشتیوں کے ساتھ انہوں نے ٹوکرے باندھے ہوئے ہیں اور ان ٹوکروں کے اندر اپنے بچے رکھے ہوئے. یہ 21ویں صدی کے اندر ہو رہا ہے، جبکہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے. آج بھی کشتیوں کے ساتھ ٹوکرے باندھ کے کھلے سمندر میں وہ کبھی ایک ساحل پہ جاتے ہیں، اپنا مسلمان بھائی سمجھ کے اس ملک کے ساحل پہ پہنچتے ہیں تو آگے سے جواب ملتا ہے 2 انٹری، کہیں اور چلے جاؤ. چلو مقامی بستی کے کچھ لوگ آگے بڑھ کے کچھ روٹیاں پھینک دیتے ہیں ان کی کشتیوں میں، اور وہ ان روٹیوں کو پکڑنے کے لیے کئی سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیتے ہیں، اور پھر دوسرے ساحل پہ جاتے ہیں، پھر تیسرے ساحل پہ جاتے ہیں. بیچاروں کو کوئی بھی پناہ نہیں دے رہا. چھپن 57 اسلامی ملک ہیں، 15 ہزار لوگ بھی وہ لے لے تو یہ 8.5 لاکھ 9 لاکھ لوگ جو ہیں یہ ان کے اندر تقسیم ہو سکتے ہیں. لیکن تم کو آشفتہ مزاجوں کی خبر سے کیا کام؟ تم سوارا کرو بیٹھے ہوئے گیسو اپنے، تم بسوں کا افتتاح کرو، تم سیمینار اٹینڈ کرو، تم پروٹوکول کے مزے لو، تم پتنگیں چڑھاؤ، تم فیسٹیولز میں مہمان خصوصی بنو. وہ کیا لگتے ہیں تمہارے ایک گورے رنگ ہیں، وہ کالے کلوٹے ہیں، ان کا کیا رشتہ ہے تمہارے ساتھ؟ پھر نہ وہ تمہیں ڈالر دیں گے، نہ تم ان سے کوئی کاروبار کر سکتے ہو، نہ کوئی کمیشن آ سکتی ہے، نہ وہ ریال دے سکتے ہیں، نہ وہ تمہیں تیل دے سکتے ہیں. لیکن دنیا والوں وہ دعائیں دیں گے تمہیں اگر تم نے ان کی مدد کی. ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں اور عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. آج دل دعائیں دیتا ہے طیب اردگان کو کہ جس نے جا کے ان مظلوموں کو باہوں میں لیا اور پوری دنیا کو حکمرانوں کو میسج دیا کہ اس دھرتی کے اندر بھی کوئی ہے جو ان دکھیوں کی پکار کو سن سکتا ہے. میں تڑپتا ہوں کاش کہ پاکستان کا حکمران بھی ایسا ہوتا. حضور کا جب وصال ہوتا ہے تو حضرت زید بن عبداللہ اپنے باغ کو پانی دے رہے ہیں تو کسی نے جا کے ان کو کہا
کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی اچک لے، مجھے نہیں چاہیے یہ آنکھیں، حضور کے بغیر میں اب کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی ان کی دعا پر جو ہے وہ واپس لے لی۔ کچھ لوگ ان کا حال پوچھنے گئے، جب پتہ چلا ان کی بینائی چلی گئی ہے تو انہوں نے کہا بڑا افسوس ہوا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، تو فرمانے لگے تمہیں افسوس ہوگا، مجھے تو کوئی افسوس نہیں، میں حضور کے چہرے کے بغیر کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ پیار کی وہ انوکھی داستان ہے کہ جو آپ کو کائنات میں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھیں جو حضور کے وصال پہ انہوں نے کہے ہیں، اس میں وہ فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کاش کہ مجھے کالا سانپ لڑ جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ میرے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر وہ مصیبتیں جو ہے وہ روشن پر پڑتی تو وہ بھی سیاہ راتیں بن کے رہ جاتی۔ تو یہ محبتوں کی کیفیت، انسان تو انسان رہے۔ وہ غضبہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے تو وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی دہلیز پہ سر رکھ کے باقاعدہ آنسو بہایا کرتی تھی۔ وہ یافور نامی حضور کا دراز گوش قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے، جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر لکھا ہے کہ حضور کے گھر میں ایک چھوٹا سا ممولہ تھا، جب حضور گھر آتے تو وہ کسی گوشے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا، اور آقا کریم علیہ السلام جب گھر سے چلے جاتے اس طرح تو وہ مضطرب ہو جاتا، کبھی چارپائی پہ آ جاتا، کبھی چھت پہ، کبھی نیچے، کبھی دائیں، کبھی اوپر۔ جب آقا کریم علیہ السلام دوبارہ گھر آتے فساکنا تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا۔ اور اگر محبتوں کی کہانیاں اور الفتوں کی دل آویز داستان کو چھیڑنے لگوں تو میں تمہیں ایک ایسی البیلی اور انوکھی کہانی سناؤں گا جس کو حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی کا ماحول ہے، آقا کریم علیہ السلام منبر پہ جلوہ فراز ہوئے، ابھی خطبے کا آغاز ہی ہوا ہے کہ ایک جانب سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، کوئی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر نہیں آتا، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں کے اندر کلیجے پھٹتے دکھائی دیتے ہیں، اس کے لہجے میں گداز اتنا ہے اور درد اتنا ہے کہ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا نظر بھی نہیں آتا، لیکن اس کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں زہرا گداز ہیں، کلیجہ پگھلا دینے والی ہیں۔ اللہ اکبر، فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے اترے۔ آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لیے منبر بنا تھا، حضور منبر پہ بیٹھے تھے، پہلے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے، آج منبر بنا تو اس کو ایک سمت رکھ دیا گیا، رونے والا یہ وہ خشک تنا تھا جو حضور علیہ السلام کی جدائی کے اندر تڑپ رہا تھا، اس تنے ہنانا در ہجر رسول زارمی نالت چوں ارباب عقول۔ رومی کہتے ہیں کہ اس تنے ہنانا عاقل لوگوں کی طرح سسکیاں لے کے رو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام آئے اور اس تنے کو حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا، جس طرح کوئی بچہ بچھڑا ہوا ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گھگی بن جاتی ہے، اس طرح اس کی گھگی بند گئی اور آقا کریم اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے، اور بتدریج اس کی سسکیاں اور اس کا رونا کم ہوتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم دوبارہ منبر پہ آئے، صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، لو لم افعل ہاکذا لہن الی یوم القیامہ، اگر میں منبر سے اتر کر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا رہتا۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور کی محبت کا عالم یہ ہے کہ خشک لکڑیوں کو بھی جدائی برداشت نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن کے دامن کو تھامنا ہی نجات کی ضمانت ہے۔ امام ترمذی نے حضرت علی المرتضیٰ سے حدیث تخریج کی ہے کہ حضور قرب قیامت کے تذکروں سے لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے، تو عرض کی حضور پھر اس دور میں بچنے کی صورت کیا؟ تو فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس کتاب سے جڑ جائے گا بچ جائے گا، اور جو اس کتاب سے پہلو تہی کرتا رہا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ وہ پاکیزہ کتاب ہے جو روشنیوں کا منبع ہے۔ قرآن مجید کے 5 حق ہیں، اس پہ الگ بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ کہ کیا ہم نے قرآن مجید کے حقوق کو پہچانا؟ آج ہم قرآن مجید کے ساتھ
جو اس کتاب ہدایت کا تقاضا تھا کیا ہم نے پورا کیا؟ یہ بات درست ہے کہ گھر میں قرآن ہوگا تو برکتیں اتریں گی، اس بات کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا۔ مکان بنایا، فیکٹری بنائی ہے، دکان بنائی ہے، تو بچوں کو بلا کے قرآن مجید کی تلاوت کروا لیں، برکت ہوگی۔ میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا کہ مرنے والے کی روح کو اصال ثواب کریں گے تو اس کی قبر میں نور اترے گا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی، اس کے الفاظ کا دم کریں تو شفا نصیب ہوگی۔ لیکن مجھے بتاؤ، کیا قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا؟ آپ کے شہر اقبال میں ہوا، اور اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کر گیا۔ ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، با آیاتش ترا کار جزی نیست یاز یاسین او آساں بمیری۔ وہ کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا ہی کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی، لیکن مجھے تو افسوس تیرے پہ یہ ہے کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا۔ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ اس کا ایک ایک حرف زندگی بخش ہے، اس کا ایک ایک لفظ نور بانٹتا ہے، حیات آفری ہے اس کی آیتیں۔ اور یہ کتاب برکت ہی نہیں، کتاب ہدایت بھی ہے، یہ کتاب رحمت لوگوں کو زندگیاں دیتی ہے، حیات بخش ہے یہ کتاب۔ اس سے وابستگی اختیار کرنے والا زندگی کا حسن پا جاتا ہے۔ لیکن تو نے اس قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا، اور تو نے اس کو بس اسی مقصد کے لیے قرآن کو پڑھا۔ کاش اس قرآن سے تو نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا اور زندگی کا حسن اس سے کشید کر لیا ہوتا۔ اور اس کے ساتھ پھر خرافات یہ جو شامل ہو چکی ہیں، اس نے معاشرے کو پیس کے رکھ دیا۔ عجیب رنگ ڈھنگ ہے، عجیب بات ہے، خوابیں گھڑی جا رہی ہیں، کرامتیں گھڑی جا رہی ہیں۔ میرے پاس بھی کئی لوگ آئے خوابیں لے کر، جی یہ ہم نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا تم نے دیکھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا۔ لوگ بڑے مفاد پرست ہیں، بڑے بڑے رنگوں میں آتے ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس ایک دفعہ آیا کہ جی میرے پاس 12 موئے مبارک ہے، میں 2 آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تو لوٹ سیل لگائی، موئے مبارک کوئی تماشا ہے؟ جہاں سے مرضی کو بال اٹھا کے کہہ دیتا ہے یہ حضور کا موئے مبارک، یہ کوئی تماشا ہے؟ اگر کوئی ہے اور کثرت سے دنیا پر موجود ہے وہ تو برکت والی بات ہے، لیکن آج ہر رئی میں رازدار دین شدے والی بات ہے، اور ہر شخص جو مرضی دعویٰ۔ ایک بندے نے ایک دن مجھے رات کو فون کیا، جناب کہاں ہیں؟ میں نے کہا گھر میں۔ کہنے ذرا باہر نکل کے دیکھو۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا جی آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا چاند کے اندر حضور کی تصویر ہے۔ میں نے کہا تو پاگل ہے، لوگوں نے زندگیاں گزار دی اور زیارت نہ ہوئی، اور تو جو ہے لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے کہ چاند کے اندر تصویر لگا دی۔ میں نے کہا کمال ہے، بات کرنے والی ہے تیری۔ ہمارے ہاں ذوف الاتقادی اتنی پھیل گئی ہے کہ جو بات کرے لوگ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں حضور کے قدم لگے ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کرتے۔ جھوٹی خوابیں، جھوٹی کرامتیں اگر سچی ہیں تو میں ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس وقت معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش۔ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق۔ نئے ابلۂ مسجد ہوں، نئے تہذیب کا فرزند۔ میں کہتا ہوں اگر جھوٹوں کے پیچھے چلو گے رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے تم سے۔ یہ جرأت کیوں کرتے ہو؟ یہ ہمت کیوں کرتے ہو؟ کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہو؟ سچ بولو، تمہارے پیچھے کوئی لگے یا نہ لگے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو سیدھی سیدھی بات کرو، پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ وہ تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دے گا، تمہارے بخشش بھی فرما دے گا۔ نہ لوگ اکٹھے ہو، نہ مجمع بنے، نہ حلقہ بنے۔ یار یہاں تو 72 ہو تو وہ بھی قبول ہے۔ یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، یہاں معیار دیکھا جاتا ہے، سر نہیں گنے جاتے، دل گنے جاتے ہیں۔ یہاں یہ دیکھتے ہیں، مت لوگوں کو جو ہے وہ کھلونے دے کے بہلاؤ اور لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، اپنی آخرت بھی کالی کرو اور لوگوں کی آخرت بھی کالی کرو۔ آپ دیکھیں دائیں بائیں، اپنی نظر رکھیں، نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے۔ چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی، کوئی حق کا مسافر تلاش کرو، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، کرامت اس کی نہ ہو ساری زندگی کے اندر، لیکن محمد عربی کی غلامی تو ہونا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی کوئی کرامت؟ فرمانے لگے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اتنے گناہوں کے باوجود زمین پہ چل رہا ہوں اور زمین مجھ کو دھنسا نہیں لیتی اپنے اندر۔ ہمارے بزرگوں کی تو کہانیاں یہ تھی، اور آج تھوک کے حساب سے کرامتیں دی جا رہی ہیں۔ آج کے پیروں کی اتنی کرامتیں، غوث پاک کی بھی اتنی کرامتیں بیان نہیں ہوتی جن کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں۔ دڑا دڑ کرامتیں بیان کر رہے ہیں۔
تو یہ کیا تماشے ہیں؟ کیا لوگ بے وقوف ہیں؟ اب لوگ سمجھنے لگے ہیں، لوگ جو ہے وہ ان وجہ سے پھر دور دین سے ہوتے ہیں، نقصان یہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں دنیا سے حق ناپید نہیں ہوا۔ اگر مداری گر موجود ہیں، ڈاکو لٹیرے اور چور موجود ہیں، تو حق کا ڈنڈورا دینے والے بھی اس دھرتی پہ بستے ہیں۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے بدزن ہو جاتے ہیں تو پورے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ کئی بندوں کو میں سمجھو میں دیکھا ہوا ہے پیروں کو، اور تو نے دیکھے ہوئے نہیں، جن کو مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ، شاید آپ نے دیکھے نہ ہو مگر ایسے بھی